میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو 4 گواہ مل گئے اچھائی کے. لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا, صرف 4 گواہ ملے. فرمایا کہ اللہ اس کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا, اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے, اس کو جنت عطا کر دی جاتی. حضرت عمر تھے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں, اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں 3 گواہ ہوں تو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی. حضرت عمر بولے حضور اگر کسی کے پاس 3 بھی نہ ہوئے 2 ہوئے, میرے حضور نے فرمایا وہ بھی بخشا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں, حضور نے بتایا, اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور بتا دیتے کہ ایک والے کا بھی کام بن گیا. جب میں نے دین کا پیغام تمہیں دیا تو کوئی دلیل مانگنے لگا, کوئی انکار کرنے لگا, لیکن یہ ابو بکر تھے. جب میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا جانو دل سے مانتا ہوں. انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی, فوراً تسلیم کر لیا. پھر حضور نے فرمایا اس سے اگر کچھ ہو بھی جائے, کوئی سخت جملہ نکل بھی جائے تو تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے, اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب کسی نے نہیں مانا تھا اس نے اس وقت مجھے مانا تھا, اور نہ مال دیکھا, نہ جان دیکھی, نہ اولاد دیکھی, سب کچھ قربان کر دیا. تو آج اگر کوئی جملہ سخت زبان سے نکل گیا ہے تو میری وجہ سے بھلا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اہل بیت کے بارے میں بھی کہا کہ میری وجہ سے ان سے محبت کرو, اور اصحاب رسول کے حوالے سے بھی کہا کہ میری وجہ سے ان کے معاملوں سے صرف نظر کرو. تو صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو ان ذوات اور ہستیوں کے مابین ہونے والے مشاجرات میں منصف بنا کر کے ترازو گاڑ کے نہ بیٹھ جانا, بلکہ دونوں کی عظمتوں کو سلام کرنا. اللہ اکبر. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں, فرماتی مجھے شوق ہوا حضور کو دیکھنے کا, تو میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے آئی, اور حضور ناقہ پہ سوار تھے, چہرے کی چمک کہ آنکھ نہیں اٹھتی تھی, کہاں ہمت کے اس جمال کی تابشوں کی تاب لا سکے. تو کہا میرے میں ہمت نہ پڑی کہ جمال روح محمد کا نظارہ کروں, تو میری نظر ادب سے اور جلووں کے وفور سے جھک گئی, تو میں حضور کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی, لیکن حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میری نظر حضور کے مبارک قدموں پہ پڑی. فرماتے ہیں کہ حضور کی مبارک انگلی کی لمبائی اور اس کا جمال, اس کا اعتدال, اس کا حسن, فرمایا مدتیں گزر گئیں ابھی تک وہ سحر اترتا ہی نہیں ہے, ابھی تک وہ نشہ ہی نہیں اترا. کہا چہرے کو تو نہیں دیکھ سکی, لیکن میں حضور کی مبارک پاؤں کی ایک انگلی کی زیارت کی ہے, اور میری نظر بس وہی پڑی, اور ایک لمحے کے لیے پڑی, اور دوبارہ دیکھنے کی تاب بھی نہیں ہوئی, لیکن حضور کی انگلی کا وہ جمال اب تک میرے خیالوں میں بسا ہوا ہے. 18 ذوالحج تھا, جمعے کا ہی دن تھا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. عصر کا وقت تھا, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت امام حسن, امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے, لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا. آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا, آپ کی انگلیاں کٹ گئیں. پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا, اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے, بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے, ظلمن شہید کیے گئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے. تو یہ ملنے گئے حضور کی وصیت اور حکم کے مطابق, حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا. تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے, حضور کو دیکھنے نہیں آئے. تو حضرت اویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ تو یہ خاموش ہو گئے. تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو, تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے, تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو ذرا بتاؤ نا. پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو. کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے, دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے. معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں. تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی ملنے گئے, کچھ دیر باتیں کی. اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے ہاتھ بڑھا دیے, کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی, میں نے بھی کرنی. اچھا حشر
حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حاجت کہی، حضور نے حاجت پوری کر دی، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جس چادر کی بکل کی تھی وہ اطراف سے جنبش میں ہے جس طرح اندر کوئی ہو۔ میں نے کہا حضور اس چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے چادر کھول دی، تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ کہ حضور کے وصال کا دوسرا یا تیسرا دن تھا، ایک عربی دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ المنورہ پہنچا حضور سے ملنے کے لیے۔ جب داخل ہوا تو پتہ چلا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا 3 دن پہلے۔ تو پھر اس پہ کیا گزری؟ اس نے رونا شروع کر دیا اور حضور کے روضے پہ آیا، قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتا اور کہتا حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا، اللہ کا کلام پڑھا تھا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ مجھے یہاں آ کے پتا چلا کہ آپ تو وصال کر گئے ہیں، تو میں تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفرت نہ ہو۔ ضد کر بیٹھا، تیرے کولوں انج منگاں گا جویں اڑیاں کرے ایانا۔ تو وہ ضد کر بیٹھا، حضور کے روضہ انور کے پاس قبر نور کے پاس بیٹھ گیا، مٹی لا کے سر میں ڈالتا اور کہتا کہ حضور میں تو بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں نے تو نہیں جانا جب تک میری مغفرت نہ کر دی جائے۔ تو صاحب مدارک نے لکھا ہے فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، قبر نور سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔